بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے چند آیات کی تلاوت کی۔ ان آیات میں ایک انتہائی اہم مضمون ارشاد فرمایا گیا۔ ویسے قرآن کریم کا ہر مضمون ضروری ہے، ہر مضمون اہم ہے، لیکن کبھی کبھی کسی اعتبار سے کسی مضمون کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ موجودہ دور میں یہ مضمون جو اس آیت کے اندر بلکہ ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ انتہائی اہم اور ضرورت کا مضمون ہے، اور اس کا حاصل ہے استقامت، دین پر جم جانا، دین کے اوپر اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانا۔ اس مضمون کی ضرورت اس وجہ سے ہے، اور اہم ترین ضرورت اس وجہ سے ہے کہ عمومی طور پر آج استقامت میں بڑی کمی ہے۔ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس چیز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پر لوگوں کے اندر جھوٹ کا رواج ہو تو وہاں پر سچ کا بولنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جہاں پر بدکاری کا سلسلہ چل رہا ہو تو وہاں پر عفت اور عصمت اور پاک دامنی کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر آج استقامت عام طور پر لوگوں کے اندر سے مفقود ہے۔ لوگ دین پر جمے ہوئے نہیں ہیں، لہذا اس مضمون کی اہمیت بڑھ گئی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک زمانے میں کورونا آ گیا اور پھیلتا چلا گیا، ہر آدمی اس میں مبتلا ہونے کی چانس پیدا ہو گئی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مبتلا بھی ہو گئے، تو وہاں پر بڑی ضرورت اس بات کی پڑ گئی کہ بھئی اس کا علاج دریافت کیا جائے اور لوگوں کو اس کا علاج دیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے میں
یہ بیماری عدم استقامت کی بیماری، دین پر جماؤ نہ ہونا، یہ ایسا پھیلی ہوئی ہے، ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ تقریباً 90% لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ 10% ہوں گے زیادہ سے زیادہ، شاید یہ بھی کچھ مبالغہ ہی ہو، اس میں اور کچھ کم بھی کیا جا سکتا ہے، 8% ہو، 7% ہو جو دین کے اوپر پوری طرح جمے ہوئے ہیں، ورنہ عمومی حالت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر استقامت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، یہ بہت قابل قدر اللہ کی نعمت ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جم جائیں۔ اسی جمنے کا نام دراصل ہے استقامت۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے استقامت علی الدین کی فضیلت اور اہمیت بیان کی۔ بظاہر تو یہاں فضیلت کا بیان ہے، اہمیت کا بیان بظاہر نہیں ہے، لیکن بھائی یہ بات طے ہے کہ جو چیز فضیلت معاب ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ فضیلت اسی کے تو بیان کریں گے، جو اہم نہ ہو اس کی کیا فضیلت، جو غیر ضروری ہو اس کی کیا فضیلت۔ کبھی آپ نے سنا کہ مچھر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ حضرت مکھی کی تعریف بیان کی جا رہی ہو؟ مکھی ایسی ہوتی ہے، مکھی ویسی ہوتی ہے، ڈبل پیسے ہوتی ہے، مچھر کی یہ خصوصیت ہے، مچھر کا یہ کمال ہے۔ بھائی مچھر کی کوئی اہمیت نہیں تو اس کی فضیلت بھی نہیں۔ جو چیز بڑی اہم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، فضیلت اسی کے بیان ہوتی ہے۔ ایک اصول ہے، اسی اصول کے تحت ان آیات پر غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہاں پر نہ صرف فضیلت بیان کی ہے بلکہ اہمیت بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر جم گئے، یہ ہے استقامت۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ اس طرح ایمان لا کر دین پر جم جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور جس جنت کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا اس جنت کی بشارت سن لو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور آخرت میں بھی، آخرت کی منزلوں میں بھی تمہارے ساتھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو تمہارے نفس چاہیں یا تم جس چیز کا تقاضا کرو، وہ سب کچھ تم کو ملنے والا ہے۔ کیوں ملے گا؟ نزولا من غفور الرحیم، غفور الرحیم پروردگار کی جانب سے بطور مہمان نوازی کے ملے گا۔ یعنی اللہ ان لوگوں کی مہمانی کریں گے، مہمان نوازی فرمائیں گے، اور جنت میں سب کچھ دیں گے، ہر خواہش پوری کی جائے گی، ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ یہ اللہ رحمان رحیم غفور کی جانب سے بطور میزبانی کے ہوگا۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔
اس کے اندر فضیلت بیان کی گئی، دین پر جمنے والوں کی فضیلت کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کھاؤ، خوف نہ کرو، جنت کی بشارت سنو، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور تمہیں جنت میں سب کچھ ملے گا، جو مانگو وہ ملے گا، جو چاہو وہ ملے گا۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ بظاہر تو فضیلت ہے، لیکن اسی فضیلت سے اہمیت نکل آئی، اس لیے کہ جو چیز فضیلت مآب ہوتی ہے اس کا اہمیت مآب ہونا بھی ضروری ہے۔ جو چیز اہم نہ ہو وہ کوئی قابل تعریف اور قابل فضیلت نہیں ہوا کرتی، جیسے کہ عرض کر چکا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ بتایا ہے کہ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس لیے کہ بڑی فضیلت مآب ہے، ہم نے اس کی یہ خصوصیات رکھی ہیں، اس کے لیے فضائل رکھے ہیں۔ جب اتنی بڑی فضیلت کی چیز تو بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اور پھر ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے کہا بڑی فضیلت مآب تو بڑی اہم ترین، جب اتنی اہم ترین ہے تو یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے غفلت نہ کرو۔ اسے کہ یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جملہ خبریہ میں یہ سب مضمون ادا کیا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، جملہ خبریہ ہے، یعنی اس کے اندر رپورٹنگ ہے۔ جیسے آپ اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوگا، ایک خبر ہوتی ہے، اللہ نے بھی خبر دی، لیکن ہر خبر کسی نہ کسی انشاء پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ایک اصول ہے یہ بلاغت کا اصول، کوئی بھی خبر بالذات مقصود نہیں ہوا کرتی، ہر خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی انشاء ہے، امر ہے، نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ پر ایک چور کو پکڑا گیا اور اس کو سزا دی گئی، اگر آپ عقل مند ہیں تو اس سے سمجھیں گے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے چوری نہ کرو، یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، لیکن رپورٹنگ کے پیچھے آپ کو ایک تاکید کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے تم یہ حرکت نہ کرو۔ اور اگر کہا گیا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا اور اس کارنامے پر اس آدمی کو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا، یہ خبر ہے، اس خبر کے پیچھے کیا ہے؟ اس خبر کے پیچھے یہ ہے تم بھی ایسی محنت کرو، تم بھی اس طرح کام کر کے دکھاؤ، تمہیں بھی ایسی ایسی چیزوں میں دلچسپی لینی چاہیے اور تم کو بھی ایسا انعام پانے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ تو کوئی بھی خبر ہو دنیا کی، اس کے پیچھے ضرور بالضرور کوئی نہ کوئی انشاء، یعنی یہ کہ امر یا نہیں ہوگا۔ جب عام خبروں کا یہ حال ہے تو بھائی اللہ کی خبر کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خبر تو سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ اپنے اندر معانی رکھنے والی، تو اس خبر کے اندر بھی ضرور بالضرور یہ مضمون ہوتا ہے، کہیں نہیں کا مضمون ہوتا ہے تو کہیں امر کا مضمون ہوتا ہے۔ لہذا جب اللہ نے کہا کہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو دین اختیار کرنے کے بعد اس پر جم جاتے ہیں، تو مطلب ہوا بڑی اہم ترین چیز ہے استقامت، اور جب اہم ترین چیز ہے استقامت اور اس کی یہ فضیلتیں تم کو سنائی گئی تو تم بھی اس کو اختیار کرو۔ اب اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آج کی کتنی بڑی ضرورت ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی، اس لیے کہ جب استقامت مفقود ہو جائے
تو اس مضمون کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مضمون تو قرآن کے سب ضروری ہے، لیکن کسی تناظر میں، کسی پس منظر میں کبھی کسی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کورونا کی بیماری آئی تو کورونا کی بیماری کا علاج سب سے اہم ہو گیا، اور اتنا اہم ہو گیا کہ ہم نے خود دیکھا اس موقع پر تمام ہاسپٹلوں کو بھی کورونا کی بیماری کے علاج کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اب کہہ دیا گیا بھائی اب یہاں کوئی اور علاج نہیں ہوگا، اسی کا علاج ہوگا۔ یعنی اتنی اہمیت بڑھ گئی اس کی، اس لیے کہ بیماری جب عام ہو جاتی ہے، بیماری جب پھیل جاتی ہے، ہر کس و ناکس اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب تمام بیماریوں کو چھوڑو، سب سے پہلے اس کا علاج کرو۔ قرب و جوار کی کئی ہاسپٹلوں میں کیا کر دیا گیا، تمام بیمار لوگوں کو ہٹا کر کورونا کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو لا کے رکھا گیا، اعلان کر دیا گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ بیچارے ہارٹ کے مریض آئے، کوئی ان کو لینے والا نہیں، ٹانگ کا مریض آیا، کوئی ہاسپٹل ان کو لینے والا نہیں، ہاتھ کا مریض آیا، کوئی ان کو لینے والا نہیں، آنکھ کا مریض آیا، اس سے کہہ دیا گیا کہ تم جاؤ آرام سے پڑے رہو، اب ہمارے پاس کچھ اور نہیں، علاج ہے تو صرف اسی کا علاج ہے۔ ہوا نا بھائی، دنیا میں نہیں ہوا، آپ نے دیکھا نا، لیکن دیکھ کر اس سے نتیجہ اخذ کرو۔ عقل مند کا طریقہ یہ ہوتا ہے، عقل مند انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ چڑیا کو دیکھے تو نتیجہ لے، کسی کو اڑتا دیکھے تو نتیجہ لے، کسی کو گرتا دیکھے تو نتیجہ لے۔ اڑنے پر بھی نتیجہ لیتا ہے، گرنے پر بھی نتیجہ لیتا ہے، اور نتیجہ لینے والوں نے تو جانوروں سے بھی نتیجہ لیا۔ ایک بزرگ نے کہا مجھے بہت سارے لوگوں سے بڑا نفع ہوا، حتیٰ کہ کتے سے بھی نفع ملا۔ لوگوں نے کہا کتے سے کیا نفع آپ کو ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی کتے سے مجھے وفاداری کا سبق ملا، اپنے آقا کے وفادار رہو، اپنے بڑوں کے وفادار رہو، اپنے اساتذہ کے وفادار رہو، اپنے باپ کے وفادار رہو۔ یہ سبق اس سے ہم کو ملا، اس لیے کہ کتے کے اندر وفاداری موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خنزیر سے بھی سبق ملا۔ لوگوں نے کہا خنزیر سے کیا سبق ملا؟ انہوں نے کہا خنزیر سے سبق ملا الصبا اٹھو اور اپنے کام پہ لگ جاؤ، اس لیے کہ جانور الصبا اٹھتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی کچھ بھی ہو۔ یہاں کوئی سوال کرنے لگے بھائی اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے گندگی کھانا، اللہ نے اسی لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ جانور نہ ہوتا تو گندگی دنیا میں اور بہت ہوتی، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم ملا تھا کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے، ایمانداروں کو اس کے اندر سوار کر لو، اور ان لوگوں کے علاوہ جانوروں کو بھی اس میں سوار کر لو، تمام جانور کے جوڑے، وہ کشتی بھی کیسی عجیب و غریب ہوگی جو حضرت نوح نے بنائی۔ اس کے اندر انسان بھی ہے، اس کے اندر شیر بھی رکھے گئے ہیں، ہاتھی بھی رکھے گئے ہیں، چرندے پرندے درندے خزندے سب رکھے گئے ہیں۔ اس وقت تک دنیا میں خنزیر کا وجود نہیں تھا۔ جب یہ کشتی چلنے لگی اور وہاں گندگی ہونے لگی، اللہ نے اس جانور کو کشتی کے اندر پیدا فرمایا اور کہا کہ یہ جانور ان سب چیزوں کو صاف کیا کرے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے، تو بہرحال بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو بتائے رہا ہوں بزرگوں نے، اللہ والوں نے، عقل مند لوگوں نے، اہل دانش نے ہر چیز سے نتیجے کو اخذ کیا۔ ہم بھی یہاں نتیجہ لیں۔ جب کورونا وائرس کی بیماری اتنی شدید اور اتنی مدید ہو گئی، تمام ڈاکٹروں نے، تمام ہاسپٹلوں نے فیصلہ کر دیا سب سے پہلے اس کا علاج کرو، بعد میں دوسرے کو دیکھیں گے۔ اسی طریقے پر
یہ بیماری بھی بڑی عام ہے جس کا نام ہے عدم استقامت. استقامت نہ ہونا. کیا نمازی، کیا غیر نمازی، کیا عورت، کیا مرد، کیا عالم صاحب، کیا جاہل صاحب، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، یہاں سے وہاں تک سب کو بیماری لگ گئی ہے. عدم استقامت کی بیماری. استقامت کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لے، پھر آگے بڑھتے ہیں. استقامت کی تعریفیں مختلف انداز سے کی گئی، لیکن پہلے اس کی لفظی تحقیق سن لیجئے کیا ہوتی ہے استقامت. یہ لفظ استقامت قیام سے بنا ہے. قیام کے معنی کھڑا ہونا. اسی کو اگر آپ باب افعال میں لے جاتے ہیں وہ اقامت کہلاتا ہے. قیام جا کر اقامت ہو گیا. اقامہ یقیم اقامتن، کھڑا کرنا. قیام کے معنی کھڑا ہونا، اقامت کے معنی کھڑا کرنا. آپ بولتے ہیں نا اقامت ہو گئی، کیا مطلب؟ نماز کھڑی کر دی گئی، یعنی نماز کھڑی کرنے کا اعلان ہو گیا ہے. مؤذن صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اقامت ہو رہی ہے. کیا معنی؟ نماز کھڑی کی جا رہی ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کھڑا کرنا ہے. اسی سے یہ لفظ ایک اور باب میں چلا گیا. اب ہم تو نہیں سمجھیں گے اس کو چونکہ طلبہ بھی ہیں یہاں، اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں. استقامت باب استفعال میں چلا گیا. اس کے معنی ہو گئے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اس لیے کہ اس کے اندر مبالغہ ہے. اس باب میں آئے گا تو مبالغہ پیدا ہو جائے گا، لہذا مبالغہ ہو گیا. اب مطلب ہے کہ خوب اچھی طرح جم کے کھڑے ہو جانا، اس کو کہتے ہیں استقامت. اب دیکھیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم کے کھڑے ہو گئے. آپ کہیں گے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا سب کو کھڑے رہنا ہے 24 گھنٹے؟ ربنا اللہ کہنے کے بعد ہم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے؟ بھائیو یہ ایک محاورہ ہے. کیا ہے؟ محاورہ. اور یہ محاورہ نماز کے سلسلے میں بھی استعمال کیا گیا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقامت نماز اسی لفظ کھڑے سے بنایا گیا ہے، قیام کے لفظ سے بنایا گیا. اس کے معنی ہو گئے نماز کھڑی کرتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، نماز کو کھڑی کرتے ہیں. یہ لفظ یہاں استعمال کیا جاتا ہے. قرآن میں آپ جگہ بھی جہاں بھی دیکھیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے اقامت لفظ ہی، اقامت صلاۃ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اگر کسی جگہ پر سلو کا لفظ آیا تو وہ دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اس معنی میں استعمال نہیں کیا گیا. وہاں درود پڑھنے کے معنی میں استعمال کیا گیا، دعا کے معنی میں استعمال کیا گیا لفظ صلاۃ. لیکن نماز پڑھنا جس کو کہتے ہیں شریعت میں، جیسے 5 وقتہ نماز پڑھنا، اس کے لیے قرآن میں یہی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اقامت صلاۃ، نماز کھڑی کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نماز کی اقامت یہ ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن و آداب، جماعت کے اہتمام، خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی وقت نماز کھڑی ہوتی ہے، نہیں تو بڑھ جاتی ہو. یہ محاورہ ہے. کھڑے ہونا ایک محاورہ، بیٹھنا بھی ایک محاورہ. کھڑے ہونا کہتے ہیں کسی چیز کو کمال تک پہنچا دینا اور اس کے پیچھے پڑ جانا.
اس کو لے کر کھڑے ہو جانا، یعنی اسے کمال تک پہنچانے کے لیے تمام سبیلوں کو اختیار کرنا، یہ معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کا۔ حضرت مرشدنا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نے بات اس مسجد میں بھی فرمائی تھی جب تشریف لائے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ اقامت صلاۃ محاورہ ہے، اور یہ قرآن کا محاورہ ہماری اردو زبان کے محاورے کے موافق ہو گیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ قرآن کریم کا محاورہ ہماری اردو زبان کے محاورے سے موافقت رکھتا ہے۔ حضرت کہتے تھے ہم کہتے ہیں بھائی میرا بچہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا، کیا مطلب ہے بتائیے؟ یعنی اس سے پہلے وہ چلتا نہیں تھا، آج ہی پیروں پہ کھڑا ہوا، اس سے پہلے رینگتا تھا، ظاہر بات ہے یہ معنی نہیں۔ اب جب کہتا ہے ایک آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میرا بیٹا پیروں پہ کھڑا ہو گیا، یعنی کمائی دھمائی کر رہا ہے، گھر بار کو سنبھال رہا ہے، تمام کام کو ٹھیک طور پر انجام دے رہا ہے، اس کے لحاظ سے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سب کو ٹھیک ادا کر رہا ہے، یہ ہے محاورہ۔ لہذا اقامت صلاۃ کے معنی ہو گئے نماز کو کھڑی کرو، یعنی کمال تک پہنچاؤ۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر فرمائی، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ اور سنن کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، آداب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ کیوں؟ یہ نماز واقعی اب کھڑی ہوئی ہے، کھڑی ہونا یعنی ٹھیک ہے، اچھی ہے، بہتر ہے، یہ اسی کے مطابق جیسے آدمی کہتا ہے کہ میرا بیٹا پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اسی طرح نماز کو بھی نماز کے پیروں پہ کھڑی کر دو، یعنی کامل بنا دو، ٹھیک بنا دو، اندر سے بھی باہر سے بھی دونوں اعتبار سے کمال کو پہنچا دے، یہ ہے نماز کی اقامت۔ وہی لفظ یہاں بھی ہے، باب بدل گیا ہے صرف۔ لہذا اس کا مطلب ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر جم گئے، جم کر کھڑے ہو گئے، یعنی اسے کمال تک پہنچا دیا۔ جیسے وہاں اقامت صلاۃ کے معنی کامل نماز پڑھنا، اسی طرح دین کی استقامت کے معنی دین کو کمال تک پہنچانے کی محنت کرنا۔ یہ ہوئی اس کی پوری حقیقت۔ یہ تو لفظی تحقیق ہوئی۔ جب ہم مفسرین کرام کا کلام دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا، تو اس کی تفسیریں مختلف انداز سے کی گئی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ثم استقاموا کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پر جم جانا۔ کسی نے کہا کہ استقامت کا معنی ہے 5 وقتہ نماز کو قائم کرنا۔ کسی مفسر نے فرمایا کہ استقامت کا مفہوم ہے تلاوت کرنا، ذکر کرنا۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے اخلاق کو ٹھیک کر لینا۔ کسی نے استقامت کے معنی بتائے اخلاص پیدا کر لینا، کسی نے اخلاص کے معنی بتائے خشوع اور خضوع۔ یہ ساری تفسیریں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اب یہاں کئی تفسیریں آ گئی، لیکن آپ پریشان نہ ہوں کہ بھئی ایک آیت کی کئی تفسیریں، کون سی لیں کون سی چھوڑیں؟ جواب یہ ہے سب لیں، کوئی بھی نہ چھوڑیں۔ کون سی لیں کون سی چھوڑیں پوچھیں تو جواب کیا ہے؟ سب لیں، کسی کو نہ چھوڑیں۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ حضرات مفسرین کرام جب بیان کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی لفظ کا معنی نہیں بتاتے بلکہ اس معنی کی مثال بتاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، طلبہ یاد رکھیں، خصوصیت کے ساتھ تفسیر پڑھنے والے یاد رکھیں کہ بعض مفسرین کیا کرتے ہیں، معنی نہیں بتاتے، معنی کی مثال بتاتے ہیں۔ اب یہاں استقامت کے معنی تو وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کر دیے
یعنی دین پر جم جانا، اسے کمال تک پہنچانا، یہ اس کا اصلی معنی ہوا۔ اب یہاں مثالیں ہیں، یہ کسی نے مثال دی لا الہ الا اللہ پر جم جانا، وہ بھی مثال ہے۔ کسی نے کہا نماز پڑھنا، وہ بھی استقامت کی مثال ہے۔ کسی نے کہا ذکر کرنا، وہ بھی استقامت کی مثال ہے۔ کسی نے تلاوت کہا، وہ بھی استقامت کی مثال ہے۔ کسی نے اخلاق کی بات کہی، وہ بھی ایک مثال ہے۔ یہ سب کی سب دراصل استقامت کی مثالیں ہیں، سب کو لے لینا ہے۔ لہذا بھائیو، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتے ہیں، پھر اس پر جم کر اسے آخری حد تک پہنچا کر کمال تک پہنچا دیتے ہیں، ان کامل ترین لوگوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی۔ کیا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ استقامت کی بات آئی ہے، اور آج مجھے استقامت ہی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ پہلے تو آپ کو آیت کا مفہوم سمجھا دیا، اس کی حقیقت واضح کر دی۔ اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اسے استقامت کے ساتھ کمال درجے تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ غیر ضروری چیز ہوتی، اللہ کو کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ بھائی کیا قرآن میں کوئی غیر ضروری مضمون آیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر کوئی باتیں ایسی ہیں جو غیر ضروری؟ ہماری ضرورت کی بات تھی، اسی لیے اللہ نے بیان کیا۔ لہذا صرف یہ کہہ دینا میں ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، میں اللہ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتا ہوں، اتنی بات پر ہمارا قصہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے اوپر جم کے دکھانا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے دکھانا ہے، یعنی اسے کمال درجے تک پہنچا کر دکھانا ہے۔ یہ فضیلت انہی لوگوں کو ملتی ہے، اور جو لوگ کہ ایسے نہیں ہوتے ان لوگوں کو یہ فضیلتیں نہیں ملتی، اس لیے کہ انہوں نے اس کی اہمیت سمجھ کر اس کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے نکاح کیا، ایک لڑکی سے اس کا نکاح ہوا، قاضی صاحب نے بٹھایا، اہل مجلس سب موجود تھے، مہر طے کیا گیا، اور اس سے کہا گیا خطبہ پڑھانے کے بعد کہ بھائی میں نے تیرا نکاح فلاں لڑکی سے اتنے لوگوں کی موجودگی میں فلاں فلاں کو گواہ بناتے ہوئے اتنے مہر پر میں نے پڑھا دیا ہے، کیا تو نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے قبول کیا، الحمدللہ۔ قبول کر کے چلا گیا، گھر میں گیا، کھانا ہی نہیں دیتا، گھر کا انتظام بھی نہیں کرتا، بیوی کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی تو نے تو کہا تھا میں نے قبول کیا، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے، نہ کپڑے دیتا ہے، نہ لتے دیتا ہے، نہ مکان دیتا ہے۔ اس کے جواب میں اگر وہ کہے میں نے تو یہ کہا تھا نا قبول کیا، میں نے کب کہا تھا کہ کھانا دوں گا، میں نے کب کہا تھا پانی دوں گا، میں نے کب اس کا اقرار کیا تھا کہ میں کپڑا وہ لتا دوں گا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو اسے قبول کیا تھا بس۔ ساری دنیا کہے گی پاگل ہے، بے وقوف۔ اس قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی پوری زندگی قبول کرنا ہے۔ لہذا اسی طرح جب ایک آدمی کہتا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ پر ایمان لایا، تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی، ان کو اختیار کرنا اس کے لیے انتہائی اہم ہو گیا، ورنہ تو وہ ایمان کیا ایمان ہے۔ یہاں یہی سکھایا گیا، ربنا اللہ کہنے کے بعد اس پر جم جاؤ، جیسے قبول کرنے کے بعد جم جاتے ہو، بیوی کے ساتھ رہتے ہو،
کھلاتے ہو، کھاتے ہو، پہناتے ہو، پہنتے ہو، رہتے ہو، سہتے ہو، دوا دارو کرتے ہو اور مختلف ضروریات کو پوری کرتے ہو، ہنسی خوشی کی زندگی گزارتے ہو۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے رابطہ، ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ تعلقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رابطے والا تعلق، ایک ضابطے والا تعلق۔ ضابطے مانے قانونی تعلق۔ ایک آدمی نے نکاح کیا، اس کے بعد رہنے لگے، اس نے کہا ہاں قانوناً میرے اوپر جو ہے نا اتنا کھانا دینا ہے کہ پیٹ بھر جائے، بس کپڑا اتنا دینا ہے، سال میں 2 جوڑے، فقہ نے لکھا ہے سال میں 2 جوڑے، کھانا اتنا پیٹ بھر جائے، اور مکان اور ضرورت کی کچھ چیزیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے، فقہا لکھتے ہیں کہ دوا دارو کا انتظام کرنا مرد کے ذمے نہیں ہے، وہ اپنا خود علاج کرے۔ اب ایک گھر میں شادی ہو کر آئے، بیوی بیمار ہو گئی، اس نے کہا کہ بھائی میں تو دوا دارو نہیں کروں گا، تو مر کے جی، تجھے تیرے پاس پیسہ ہے تو علاج کر، نہیں تو میں نہیں کرتا۔ اس نے یہ کہا تو اس نے دوسرے دن کھانا ہی نہیں پکایا، بیوی نے کھانا ہی نہیں پکایا۔ اس نے کہا کھانا لاؤ، تو اس نے کہا میرے ذمے کھانا نہیں ہے، میرے ذمے کھانا ہے، کھانا پکانا نہیں، میرے ذمے تو صرف کھانا ہے، تم لا کے دو میں کھاؤں گی، تم پکاؤ، کسی کو رکھ کے پکاؤ، ہوٹل سے لا کے دو، کہیں سے بھی لا کے دو، میرے ذمے کھانا پکانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب چلے گی گاڑی یہ، جس گھر میں مرد کہتا ہو میں بیوی کا علاج نہیں کروں گا، میرے ذمے نہیں، بیوی کہتی ہو میں کھانا نہیں پکاؤں گی، یہ میرے ذمے نہیں۔ اگر ایسی زندگی کریں، نہ ہنسی ہوگی، نہ خوشی ہوگی، نہ راحت ہوگی، نہ سکون ہوگا، نہ چین ہوگا۔ وہ گھر جو بسانے کے لیے بسایا گیا تھا وہ تو تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ نہ یہ خوش نہ وہ خوش۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ضابطے کا تعلق ہے، رابطے کا تعلق نہیں۔ ہاں قانونی تعلق ہے بس، لیکن قانونی تعلق کی وجہ سے زندگی میں حسن نہیں آتا، زندگی کے اندر سکون نہیں آتا۔ یہاں تو کچھ اوپر اوپر کر کے کرنا پڑتا ہے، جو ذمے میں نہیں وہ بھی کرو، جو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں وہ بھی کرو، جب جا کر سکون کی فضا، طمانینت کی فضا اور جو ہے ایک پاکیزہ ماحول، ہنسی خوشی کا ماحول گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بھائیوں بالکل اسی طریقے پر ایک ہوتا ہے اللہ سے تعلق، ضابطے کا تعلق، ایک ہوتا ہے رابطے کا تعلق۔ ضابطے کا تعلق یہ ہے کہ آدمی صرف فرض ادا کر کے چلا جائے، اور رابطے کا تعلق یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا نہیں پڑھنا ہے تم کو ضروری، آپ کہیں نہیں اللہ میں بھی وہ پڑھوں، میں وہ بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، نوافل بھی پڑھوں، سنتیں بھی پڑھوں، آپ کو یاد کرنے کے لیے گھنٹے گھنٹے لگاؤں، تلاوت بھی کیا کروں گا، آپ کے بغیر تو سکون نہیں ہے مجھے۔ ضابطہ تو ٹھیک ہے اتنا، لیکن اس ضابطے سے میرا جی نہیں بھرتا، میرا جی تو مرنے سے سکون پاتا ہے، آپ کے اوپر فدا ہونے سے میرے جی کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ میں جاگوں اور آپ کا نام لوں، میں نیند کو قربان کروں، آپ کو پکارا کروں، کبھی اٹھ کر تہجد میں آپ کو پکارا کروں، تب جا کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگرچہ اللہ نے نہیں کہا کہ تو یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ یہ سب کچھ کرتا ہے، یہ رابطے کا تعلق ہوتا ہے۔ بہرحال اب میں استقامت کے بارے میں ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ استقامت کے بیمار سب یکساں درجے کے نہیں ہیں۔ یہ استقامت نہیں، عدم استقامت کے بیمار سب ایک لیول کے، ایک درجے کے نہیں ہیں۔ کوئی بہت سخت ترین عدم استقامت کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ذرا چھوٹی، کوئی اس سے چھوٹی، کوئی اس سے چھوٹی، الگ الگ درجے ہیں۔ وہ درجے اس طرح بنتے ہیں کہ دین پر جو استقامت
کہا جاتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان میں مضبوطی لائی جائے. سب سے پہلے تو ایمان کو کمال تک پہنچانا، ایمان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا کرنا، اور وہ یقین بھی اعلیٰ درجے کا یقین ہو جائے. ایک تو یہ ہے جن کے اندر عدم استقامت ایمان میں آئے گی تو ان کے ایقان میں کمی ہو جائے گی، ان کے یقین میں کمی ہو جائے گی. اور یقین کی کمی یہ بہت بڑی کمی ہے، اس لیے یہ مریض بہت سخت بیمار ہے، عدم استقامت کا بڑا شدید طور پر جو ہے گرفتار ہے. اور دوسری چیز ہے اعمال. ایمان کے بعد اعمال کئی طرح کے ہیں، ظاہری اعمال، باطنی اعمال. پھر ظاہری اعمال میں کچھ تو ہیں فرائض کے درجے کے، اور کچھ ہیں واجب کے درجے کے، اور کچھ ہیں مستحبات کے درجے کے. اسی طریقے پر جو باطنی اعمال ہیں وہ باطنی اعمال بھی کئی طرح کے ہیں، کچھ فرض کے درجے کے ہیں، کچھ واجب کے درجے کے ہیں، کچھ مستحب کے درجے کے ہیں. ان تمام چیزوں پر آدمی اگر جمع ہوا ہو وہ کامل انسان ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز کے اندر کمی آتی ہے تو وہاں پر عدم استقامت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اسی درجے کے لحاظ سے اس کو اس کا مریض ماننا پڑے گا. مثلا فرائض میں کوتاہی کرنے والا وہ بڑا مریض ہے، اس سے بڑا تو وہ ہے جس کے یقین میں کمی. اس کے بعد جو فرائض میں کمی کرنے والا وہ زیادہ بڑا مریض. اس کے بعد واجبات میں کمی کرنے والا وہ بیمار. اس کے بعد وہ ہے جو مستحبات اور عادات کی قبیل کی چیزوں کے اندر کمی کرتا ہے، وہ بھی استقامت میں ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے وہ بھی مریض ہے. اسی طریقے پر باطنی اعمال میں جو فرض درجے کی چیزیں ہیں، جیسے اخلاص فرض ہے، اس میں کمی کرے گا، یہ بہت بڑا عدم استقامت کا مریض ہو جائے گا. جو اور کم چیزوں میں مبتلا ہوگا تو وہ اس کے مطابق اس کی بیماری سمجھی جائے گی. یہ تو یہ ہے. پھر یہاں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال تو شریعت میں وہ ہیں جو کرنے کے ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ یہ نہ کرو، جن کا نام ہے گناہ، معاصی، برائی. تو جو کام کرنے کے ہیں ان کے کرنے میں کمی کرے گا وہ بھی عدم استقامت کا مریض. اور جن چیزوں کو اللہ نے کہا نہ کرو ان کو کرنے لگے گا تو وہ بھی عدم استقامت کا مریض. اس سے آپ کو ایک حد تک استقامت کا ایک جامع مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایمان میں بھی استقامت، اعمال میں بھی استقامت، پھر اعمال میں فرائض میں استقامت، اس کے بعد واجبات میں استقامت، پھر مستحبات کے اندر استقامت، اور پھر اعمال میں سے ظاہری اعمال کے ساتھ جو باطنی اعمال ہیں ان کے اندر استقامت. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو گناہ ہیں، ناجائز امور ہیں، حرام امور ہیں، معاصی ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے تو ان سے بچنے کے اندر استقامت. یہ تمام کی تمام چیزیں جب ایک انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے کامل آدمی، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ جم گیا، کھڑا ہو گیا، یعنی دین کو آخری حد تک پہنچا دیا، کمال تک پہنچا دیا، ایمان کے اعتبار سے بھی، اپنے فرائض کے اعتبار سے بھی، واجبات و مستحبات کے اعتبار سے بھی، اعمال ظاہرہ کے ساتھ اعمال باطنہ کے اعتبار سے بھی، اور گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے. جب استقامت یہ ہے تو اس میں جہاں جہاں کمی ہوگی وہ اسی طرح استقامت، عدم استقامت کا مریض سمجھا جائے گا. جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب میری وہ بات لیجئے جو میں نے عرض کی تھی کہ سب لوگ یکساں درجے کے بیمار نہیں ہیں. کوئی بہت شدید بیمار ہے، کوئی اس سے کم درجے کا بیمار ہے، کوئی اس سے کم درجے کا بیمار ہے، تو الگ الگ انداز کے بیمار ہیں. ہم سب کے اندر بھی یہ بیماری ہے.
اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا طبقہ میں سمجھتا ہوں عمومی طور پر ایمان اور یقین کے اعتبار سے تو مضبوط ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں ہماری ہی جو ہے جماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان لوگ جن کے ایمانوں میں کمزوری ہے. اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ جتنا اسباب پر یقین اتنا اللہ پر ان کو یقین، اور اسباب پر یقین کی وجہ سے کبھی اللہ کو چھوڑ کر اسباب کی طرف بھاگتے رہتے ہیں اور ان اسباب کی طرف جاتے ہیں جن کو اللہ نے کسی چیز کا سبب قرار ہی نہیں دیا. اگر ایک آدمی مثال کے طور پر بھوک لگنے لگے اس کو، اور بھوک لگنے پر وہ کھانا کھانے کے بجائے چاقو لے کے بھونکنے لگے، لگ رہی ہے بھوک اور یہ آدمی بھونک رہا ہے، یہ کوئی علاج ہے؟ جیسے یہ غلط. اسی طریقے پر اگر کسی آدمی کو کوئی ضرورت پڑ گئی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے وہ اسباب جو اللہ نے رکھے اس کو چھوڑ کر ایسے اسباب کی طرف بھاگتا ہو جو اللہ نے اس کے لیے بنائے ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی اللہ سے ہٹ کر اللہ کی طرف آنے کے بجائے کسی اور چیز کی طرف بھاگنے والا ہے. اس کی مثال یہ ہے، خود ہمارے بنگلور کے اندر کئی جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں، برقع پوش عورتیں سادھوؤں کے پاس جا رہی ہیں تعویذ لینے کے لیے. تعویذ لینا، ان کی تعویذ ہو تو بتوں کی تعویذ ہوگی، کفریہ شرکیہ. اللہ نے اسے کسی کے لیے دوا نہیں بنایا، کسی چیز کا اس کو سبب نہیں بنایا. اب وہاں جا رہی ہیں، ہمیں بچہ نہیں ہوا تعویذ دے دو، بچہ تو ہوا لیکن بیمار ہو گیا تعویذ دے دو. یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسے بہت لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اللہ کا شکر یہاں جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں. تو میں نے پہلی بات عرض کی کہ بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور اور وہاں ایمانی اعتبار سے عدم استقامت ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ایک بار ایک مریض کے پاس میں گئے. ایک آدمی تھا بیمار، وہاں گئے تو اس کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھے ہوئے. یہاں بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دھاگے باندھتے ہیں، ہاتھ میں دھاگا، کوئی گلے میں دھاگا، کوئی بازو پہ دھاگا، اور کوئی کان میں وہ کچھ زیور پہن لیتا ہے، اور بعض لوگ انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ انگوٹھیوں سے کچھ بن جائے گا، دھاگے سے کچھ ہو جائے گا، منکوں سے کچھ ہو جائے گا، تنکوں سے کچھ ہو جائے گا. اللہ کو چھوڑ کر تنکوں پر، منکوں پر، دھاگوں پر، گھاٹیوں پر، انگوٹھیوں پر، ان سب چیزوں پر لوگوں کو یقین آ گیا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں جمعہ پڑھا کر یہاں بیٹھا تھا ایک بار، تو ان کی 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں. مجھے حیرت ہوئی، عجیب بھی لگا. اسے کہ ایک آدمی جو ہے ایک پہن لیتا ہے، بعض لوگ 2 پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے تمام انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اتنی انگوٹھیاں کیوں پہن لی ہیں؟ میں یہ سمجھ کر پوچھا کہ شاید شو کو پہنی ہو. اسے پوچھا اتنی انگوٹھیاں، یہ تو شو نہیں لگ رہا ہے، یہ تو الٹا لگ رہا ہے. اچھا کہاں لگے گا 10 کی 10 انگلیوں کے اندر کوئی پہن لے. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا حضرت یہ جو ہے نا یہ بی پی کے لیے ہے، یہ ہارٹ کے لیے ہے، اور یہ بچے کی شادی کے لیے ہے، یہ بیٹی کی شادی کے لیے ہے، یہ دکان میں کامیابی کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے. پوری تفصیل بتائی. میں نے کہا آپ کو 10 مسئلے پیش آئے تو آپ نے 10 انگوٹھیاں پہنی، 11واں مسئلہ پیش آئے تو کیا پہنیں گے؟ شاید آپ پھر پیروں میں شروع کریں گے، اور پیروں میں بھی 10 انگلیاں ہیں.
اگر وہ 10 کی 10 بھر کر 21واں مسئلہ پیش آیا تو پھر کیا کریں گے؟ خاموش ہو گئے. پھر میں نے سمجھایا ان کو کہ بھئی یہ سب غلط بات ہے، یہ بھی شرک کی قبیل کی چیزیں ہیں. اللہ کو چھوڑنا، مخلوق پر بھروسہ، مخلوق کے اوپر ایسا اعتماد اور خامخواہ کا اعتماد، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں. تو میں کہہ رہا تھا حضرت حذیفہ ابن یمان ایک آدمی کے پاس میں گئے، بیمار تھا، وہ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں دھاگا تھا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر ایسا کھینچ کے توڑ دیا. اس کے بعد میں فرمایا کہ بہت سارے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مشرک ہوتے ہیں. قرآن کی آیت کیا ہے؟ ما یؤمن اکثرهم باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ آیت کریمہ پڑھی انہوں نے جو قرآن میں موجود ہے، پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن غور کرو کیسا مضمون ہے. ما کان اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے وہ لوگ جو ایمان کے مدعی ہیں وہ مشرک ہیں. یہ اسی طرح کے کام کرنے والے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس کو توڑ کر یہ آیت پڑھ کر دکھائی. حدیث میں آتا ہے، طحاوی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک علاقے سے 12 آدمی آئے. انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بیعت ہونے کے لیے آئے، ہم کو بیعت فرما لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 11 کو بیعت فرمایا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی بیعت فرما لے، یہ بھی بیعت ہونا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو میں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے جسم پر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر میرے یا تمہارے جسموں پہ آئے تو ہم سب مشرک ہو جائیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کے جسم پر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ میرے یا تمہارے جسموں پہ آئے تو ہم سب مشرک ہو جائیں. اب وہ جو صحابہ بیعت ہوئے تھے انہوں نے ان کی تلاشی لی کہ بھائی کیا ہے اس کے پاس. دیکھا تو یہاں بازو پر کھجور کی چھال، جو زمانے جاہلیت کے لوگ کچھ اہمیت کے ساتھ اور اپنے مشرکانہ عقیدوں کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، وہ یہاں بندھی ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی میں کہہ رہا ہوں، اس کو نکال. اس کو نکالا. یہ طحاوی شریف کے اندر روایت موجود ہے. آج مسلمان لوگوں میں بہت لوگ ایسے ہیں دھاگوں پر، منکوں پر، تنکوں پر، ان پر یقین کرنے والے. یہ ایمان کی کمی ہے اور ایمان کے اندر یہ کمی ان کو عدم استقامت کی بیماری میں مبتلا کر چکی. خیر میں نے عرض اس لیے کر دی آپ کے سامنے کہ ماشاءاللہ یہاں بیٹھا ہوا طبقہ اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے باتیں دوسروں تک پہنچے. اپنے گھروں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، اپنی پڑوسیوں میں ان کو بتائیں. کسی کو آپ دیکھیں کوئی کان میں کوئی ڈال رکھا ہے، گردن میں ڈال رکھا ہے، ہاتھوں میں ڈال رکھا ہے، کالا دھاگا اور پیلا دھاگا، معلوم نہیں کیسے کیسے عقیدوں کے ساتھ یہ ڈال لیتے ہیں. بھائیوں کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں، طاقت تو اللہ میں ہے. یہ یقین ہو، مضبوط یقین ہو. اس یقین کو پیدا کرنا یہ ایمان کے استقامت ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد اعمال میں کوتاہی، ظاہری اعمال میں، باطنی اعمال میں. بعض تو فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ فرائض میں کوتاہی کرنے والے بھی کئی قسم کے ہیں. ایک وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، سال گزر جاتے. بعض وہ ہیں جو سال میں ایک بار عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض وہ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور بعض وہ بھی ہیں جو خاص راتوں میں یا کوئی خاص دن آتا ہے تو اس میں پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ رمضانی ہوتے ہیں. رمضان آیا تو ماشاءاللہ پوری مسجدیں بھری ہوئی ہیں. رمضان گیا تو یہ توبہ کر لیتے ہیں.
اب سے نماز نہیں پڑھیں گے، آئندہ رمضان تک ہرگز نماز نہیں پڑھیں گے، توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ سب عدم استقامت کی مثالیں ہیں، فرائض میں کوتاہی۔ خیر یہاں بیٹھا ہوا طبقہ انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہے، نماز پڑھتے۔ ایک صاحب نے کہا نماز پڑھنے والے کچھ تو جو ہے وہ ہوتے ہیں آٹھی، کچھ ہوتے ہیں کھاٹی، اور کچھ ہوتے ہیں 360۔ آٹھی کا مطلب ہے 8 دن میں پڑھنے والے، جمعہ کو پڑھنے والے۔ کھاٹی کا مطلب یہ ہے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں صرف کھاٹ پہ، اس کے علاوہ اور نماز نہیں پڑھتے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 360 دنوں میں ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہم میں ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک اور عدم استقامت کی بیماری ہے، وہ یہ ہے نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، روزانہ پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ یہ بھی عدم استقامت ہے، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑنا، کبھی کوئی نماز چھوڑ دینا کبھی کوئی اور نماز چھوڑ دینا۔ بعض لوگ 4 نماز کے پابند ہیں، ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں، فجر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر کوئی نماز فجر کی نماز سے زیادہ اور عشاء کی نماز سے زیادہ سخت نہیں ہے، ان کے لیے بڑی مشکل نماز ہے یہ دو۔ معلوم ہوا ہے منافقین کی علامت۔ ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں فجر نہیں پڑھتے، فجر چھوڑنا عادی بن جاتے ہیں، اٹھ کر بعد میں پڑھ لیتے ہیں، یہ عدم استقامت ہے۔ تو ایک ہے فرائض میں عدم استقامت، اس میں بھی جیسے کہ میں نے کئی قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد واجبات میں کوتاہی، اور پھر ظاہری عبادات کے ساتھ، ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی اعمال، اس میں کوتاہی کرنے والے، اس میں تو آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے۔ فرائض کی حد تک ظاہری کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بھائی یہاں آئے تو یہاں آنے کے بعد بیشتر لوگ وہ آپ کو ملیں گے جو اس کے اندر نکمے ہیں، اس کے اندر عدم استقامت کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اخلاص کے بارے میں کبھی فکر نہ کی کہ ہماری نماز ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اخلاص نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، اسی طرح صبر نہیں ہے، شکر کا مادہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، دنیا سے الفت ہے، اللہ سے دوری اور بعد ہے۔ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن کا نام ہے باطنی اعمال، وہاں آ کر دیکھیں تو ہم میں سے اکثر بیشتر لوگ اس مرض کے مبتلا ہیں۔ نماز تو ہو رہی ہے لیکن نماز میں خشوع نہیں ہے، نماز میں خضوع نہیں ہے، نماز میں اخلاص نہیں ہے، نماز کے اندر وہ اللہ سے تعلق نہیں ہے جو ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے وہ نماز کیا ہوئی۔ اسی طرح جو مثالیں میں نے دی، ظاہری اعمال تو کچھ کر رہے، لیکن یہ باطنی اعمال کہ ہمارے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شکر جانتے ہی نہیں کیا، اس لیے کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے شکوہ ہی شکوہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ ایک بار ایک مولانا آئے تھے، انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں وہ کام ہوتا ہی نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو یہ بات مجھے عجیب لگی، میں سنبھل کے بیٹھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ جو بھی کام آپ سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بول رہے ہیں غلط۔ پھر میں نے ان سے کہا آج صبح آپ اٹھے تھے، اٹھتے وقت آپ کا ارادہ اٹھنے کا ہوا یا نہیں ہوا؟ اٹھے، ارادے کے ساتھ اٹھے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ارادہ بیت الخلا جانے کا ہوا؟ جی ہوا۔ گئے تھے؟ جی ہو گیا، کام ہو گیا نا، جو آپ سوچے تھے ہوا نہیں ہوا؟ پھر اس کے بعد آپ آئے ہوں گے، آپ نے چاہا ہوگا وضو کرنا، منہ دھونا، وہ سب ہوا؟
جی ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی چاہیے ہوگی, تو آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یا آپ کو ہوا ہی نہیں, بدن اکڑ گیا. اب وہ سوچنے لگے ارے سب ہوا, بیڈ سے اٹھنا چاہا اٹھ گیا, وضو کرنا چاہا ہو گیا, اور بیت الخلا جانا چاہا وہ ہو گیا, اور اسی طرح نماز پڑھنا چاہا تو ماشاءاللہ پورا جسم حرکت کرنے لگا, سجدہ ہوا, رکوع ہوا, ہاتھ اٹھے, پیر اٹھے, سب ہوا. پھر میں نے کہا ناشتہ بھی کیا ہوگا ارادہ کر کے, جی ناشتہ بھی ہوا. اب میں نے کئی مثالیں ان کو دے دی جو روزانہ ہر ایک کو پیش آتی ہے. میں نے کہا اتنا سب کچھ آپ نے جو سوچا وہ ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں جو میں سوچتا ہوں نہیں ہوتا. یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آپ جو چاہ رہے وہ کر کر کے دکھا رہا ہے. یہ اٹھنا چاہے اٹھ گیا, آپ اٹھنا چاہے اور بدن آپ کا اکڑ جاتا, بیڈ سے اٹھنے ہی کو آپ اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا, تب کیا کرتے؟ یہ روزانہ سوچئے. آدمی اللہ کی ناشکری بار بار کرتا رہتا ہے اور بے سوچے کرتا ہے. اگر یہ سوچ لے تو کبھی نہ کرے. اتنی ساری نعمتیں, کھانا چاہا کھانا مل گیا, پینے کو چاہا پینا مل گیا, چائے کو چاہا چائے مل گیا, دودھ کو چاہا دودھ مل گیا, انڈا چاہا انڈا مل گیا, بریانی چاہی بریانی مل گئی. ارے بھائی کیا کیا مل رہا ہے, حتیٰ کہ وہ سب کچھ مل رہا ہے جو ہم نہیں چاہ رہے پھر بھی وہ خدا دے رہا ہے. بے شمار نعمتیں. اسی لیے اللہ نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. یہ مثال عرض کر رہا ہوں, کچھ لوگ ظاہری اعمال کرتے ہیں لیکن باطنی اعمال کے اندر آ کر ٹھپ ہو جاتے ہیں. یہ سب عدم استقامت کی بیماریاں ہیں. پھر اس کے بعد آخری بات عرض کرتا ہوں, وہ ہے گناہ سے بچنا. یہاں آ کر تو 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں. نمازی فیل, تہجد گزار فیل, داڑھی والے فیل, اور ذکر والے فیل. کیا؟ گناہ سے بچنا. گناہ سے بچے بغیر بھی استقامت نہیں. استقامت وہی ہے کہ آدمی نیکیوں کو برابر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے بھی اپنے آپ کو پورے طور پر بچائے. آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, دل کی حفاظت, ہاتھ پیر کی حفاظت, دل دماغ کی حفاظت, تمام کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے رکھنا. دلی اور ظاہری ہر قسم کے گناہ سے, تب جا کر آدمی کو استقامت ملتی ہے. لیکن بھائی اس کے لیے تھوڑا سا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. یہ تو تشریح ہو گئی اور حالات کا جائزہ ہو گیا, ہمارا اپنا جائزہ ہو گیا. ہر آدمی اپنا جائزہ لے, خدا کے واسطے کسی اور کا جائزہ نہ لے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے. میں کیا ہوں, میرا ظاہر, میرا باطن, میرا ایمان, میرے فرائض, میرے واجبات, میرے مستحبات, میرے دل کی چیزیں, یہ کہاں تک درست ہیں؟ ہر آدمی اپنے اوپر نگاہ ڈالے. افسوس یہ ہے کہ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں غور کرتے ہیں, اپنے بارے میں غور نہیں کرتے. جب کوئی مولانا بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنا جائزہ لو, تو اپنا نہیں لیتا, وہ بازو والے کا لیتا ہے, سامنے والے کا لیتا ہے. اس کا کیا حال ہے, اس کی داڑھی کیسی ہے, اس کے بال کیسے ہیں, اس کی کھال کیسی ہے, وہ دوسرے کو دیکھتا ہے, خود کو نہیں دیکھتا. یہ بہت سخت بیماری ہے. تو بہرحال اپنا اپنا جائزہ ہر آدمی لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اندر یہ استقامت کی عدم استقامت کی بیماری کتنی حد تک راسخ اور پیوست ہو گئی ہے. جب ہو گئی ہے تو اب ہم کیسے استقامت اپنے اندر پیدا کریں, اس کا کیا اصول, اس کا کیا طریقہ؟ تو بھائیوں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ سے کہے اللہ میں آپ کے حوالے ہوتا ہوں, آپ مجھے استقامت عطا فرما دیجیے. اللہ سے دعا کرو, اللہ کے حوالے ہو جاؤ. اس لیے کہ وہ دینا چاہے تو ہی دے سکتا ہے. اگر کوئی لینا چاہے, اللہ نہ دے,
کوئی نہیں لے سکتا. اسے سب سے پہلا اصول یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرو, گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو استقامت. استقامت ہمارے ہر رگ و ریشے میں استقامت قائم آ جائے, اس کے لیے اللہ سے بار بار دعائیں مانگو. لیکن صرف دعا مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بزرگ سے جا کر دعا کرائی, حضرت مجھے بڑی خواہش ہے بچہ ہو جائے, دعا فرما دیجئے. انہوں نے دعا دے دی, اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا کر دے. پھر کسی وقت آئے, پھر دعا کرائی. پھر کسی وقت آئے, پھر دعا کرائی. سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, برابر دعا کرا رہے ہیں, حضرت دعا کر دیجئے بچہ ہو جائے. وہ بزرگ بھی دعا دے دیتے تھے. بہت دنوں کے, سالوں کے بعد ایک دن اچانک انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی ماشاءاللہ بہت زمانے سے آپ دعائیں کرا رہے ہیں, اب تک بچہ نہیں ہوا, کتنے سال ہوا شادی ہوئے؟ ابھی نہیں ہوئی ہے حضرت, شادی ابھی نہیں ہوئی ہے, ارادہ ہے کرنے کا. اب دیکھو یہ دعا کارآمد نہیں ہے. اللہ چاہے تو ہو سکتا, وہ الگ بات, لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے یہ. اللہ کا اصول ہے بچے دوں گا, دعا کرنا, لیکن شادی بھی کرنا. تو اس لیے میں نے کہا دعا کرو, لیکن دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. دوا کیا ہے؟ نمبر 1 دعا یہ ہے کہ جی چاہے نہ چاہے عمل کرو. یہاں آ کر لوگ فیل ہو جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہمارا جی چاہے تو کرنا ہے, جی نہ چاہے تو نہیں کریں گے. یاد رکھو کبھی استقامت نہیں پیدا ہو سکتی. استقامت پیدا ہونے کا اصول ہی یہ ہے, طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ جی چاہے تو بھی کرو, جی نہ چاہے تو بھی اڑ جاؤ, مجھے ضرور کرنا ہے چاہے مر جاؤں. مریں گے تو نہیں, لیکن آپ اڑ جائیں. اس سے کہیں, نفس سے کہیں تجھے ضرور کرنا ہے, تلاوت کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, فلاں عبادت کرنا ہے, تہجد کو اٹھنا ہے. بس نفس کو اس کے اوپر لگائیے, مانے تو بھی لگائیے, نہ مانے تو بھی لگائیے. جیسے آپ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, اور بیمار کو کڑوی کڑوی دوائیں جب پلائی جاتی ہیں تو اس کا جی پینے کو کبھی نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے نہ پیو. لیکن پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ جی چاہے تو بھی پیتا ہے, نہ چاہے تو بھی پیتا ہے. اگر اس کے ذہن میں, دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ دوا میرے لیے انتہائی مفید ہے, میرے لیے انتہائی ضروری ہے, جب تک یہ نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے شفا نہ ہوگی اور میری بیماری ختم نہ ہوگی, تو وہ ضرور پیتا ہے. جب ہم سب عقل مند ہیں, کوئی چھوٹے بچے تو ہیں ہی نہیں, چھوٹے بچے تو ضد کر کے دوا نہیں پیتے. وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل ابھی میچور نہیں ہوئی, وہ ابھی شعور والا نہیں بنا, وہ اپنی اچھائی اپنی برائی کو نہیں سمجھتا, اس لیے وہ دوا نہیں پیتا. لیکن ماشاءاللہ ہم سب کے سب تو عقل مند ہیں, ہم کو معلوم ہے اگر استقامت نہ آئی تو اس کا نتیجہ کیا ہے. معلوم جب ہے تو ہم کو ایک کڑوی دوا پینے کے لیے تیار ہو جانا ہے, جی مانے کہ نہ مانے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 اہل استقامت کی صحبت. کیا کرنا ہے؟ اہل استقامت کی صحبت. جو اہل استقامت ہیں, جو اہل دل ہیں, جن کی زندگی اعمال سے, ایمان سے روشن ہے, ان کی صحبت میں آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, ان کی گفتگو کو سننا اور ان سے استفادہ کرنا, یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے آدمی کے اندر اصلاح ہوتی ہے اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صادقین کے ساتھ رہو. حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا, صادقین کے ساتھ رہ پڑو, رہو نہیں, رہ پڑو. جب ان کے ساتھ رہ پڑو گے تب استقامت تمہارے اندر بھی آتی چلی جائے گی. یہ 3 نسخے شفا آپ کو میں نے بتائے ہیں. پہلا اللہ سے مانگنا, نمبر 2 ہمت کرتے ہوئے یہ کڑوی دوا پیتے رہنا, اور تیسرے اہل استقامت کی صحبت پاتے رہنا, اور تیسرا یہ ہے تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لیا کرے. دل کے اندر اللہ کے ذکر سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ استقامت کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.